قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہم سورۃ الکہف سے ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دجالی فتنے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ بعض روایات میں ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کا ذکر بھی ہے اور بعض روایات میں آخری 10 آیات کی تلاوت کا ذکر بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ دجالی فتنے کا کیوں توڑ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہے شخص دجال جو کہ قرب قیامت آئے گا، لیکن ایک ہے دجالی فتنہ، اور وہ فتنہ ہر دور میں لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا ایک سبب رہا ہے۔ دجل اصل میں کہتے ہیں پردے کو، تو ہر وہ چیز جو کہ اللہ اور بندے کے درمیان پردہ بن جائے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے احکامات سے غافل کر دے، وہ اصل میں دجل ہے یا دجالی فتنہ ہے۔ اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اکثر و بیشتر جو چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے اوٹ میں کر دیتی ہے، پردے میں کر دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے، وہ اصل میں ہے دنیا پرستی، دنیا کی محبت۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستی اور دنیا کی محبت اس کے حوالے سے حقائق کو اتنے مؤثر انداز سے واضح کیا ہے کہ اگر انسان سمجھ کے سورہ کہف کو پڑھ لے تو پھر وہ دنیا پرستی کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا، دنیا کی محبت کی بیماری سے وہ اپنے باطن کو انشاءاللہ محفوظ کر لے گا۔ دنیا پرستی کی کئی شکلیں ہیں، چاہے وہ شہرت کی طلب ہو، چاہے وہ دولت کی طلب ہو، چاہے وہ اقتدار کی طلب ہو، یہ تمام دنیا پرستی کے مختلف مظاہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے۔ اور رفتہ رفتہ یہ دنیا پرستی یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک مادہ پرستانہ فکر کا غلبہ ہے۔ یہ مادہ پرستانہ فکر تقریباً 200-250 سال پہلے ڈیولپ ہوئی ہے مغرب میں، اور رفتہ رفتہ اس وقت وہ پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں جو لیڈنگ طبقات ہیں معاشرے کے، وہ طبقات کے جن کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ ڈور ہے، جو قیادت کر رہے ہیں معاشرے کی، اکثر و بیشتر وہ مغربی فکر سے اس قدر مرعوب ہیں کہ ان کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ خود ان کا اپنا طبقہ بلکہ نیچے کے لوگ بھی ان سے متاثر ہو کر اس فکر میں رنگے جا رہے ہیں۔ یہ مغرب فکر میں مادہ پرستی یا دنیا پرستی کیوں آئی؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اسپین کے زمانے میں اہل یورپ کو ڈارک ایجز سے نکالا۔ یورپ کے نوجوان اسپین آئے، مسلمانوں سے انہوں نے جدید علوم سیکھنے کا آغاز کیا، اور بقول خود ان کے کہ ہم ڈارک ایجز میں تھے، ہمیں مسلمانوں نے روشن خیالی کی طرف اور ایک جو ہے وہ اعلیٰ سوچ کی طرف راغب کیا۔ لیکن جب وہی نوجوان مسلمانوں سے جدید علوم سیکھ کر واپس جاتے تھے اپنے علاقوں میں، تو وہاں پر مذہبی طبقات وہ ان کے لیے شدید ایک مزاحمت کا باعث بنتے تھے۔
مذہبی طبقات نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جدید علوم سیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عیسائیت ہے اس کے عقائد اتنے غیر منطقی ہیں کہ جب ایک انسان ذرا تعلیم حاصل کرنے کے بعد باشعور ہو جاتا ہے تو وہ سوالات کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے عیسائی عقائد پر، اور ان کا جواب مذہبی طبقے کے پاس عیسائیوں میں ہے نہیں، تو انہوں نے حصول علم اور علم کی ترقی پر ہی پابندی لگانے کی کوشش کی۔ لیکن جب یہ رفتہ رفتہ ایک علمی شعور پیدا ہوا ہے تو اس تحریک احیاء علوم کا راستہ پھر مذہبی طبقہ روک نہیں سکا۔ عیسائیوں کے عقائد میں چاہے تثلیث کا عقیدہ ہو، ایک میں تین اور تین میں ایک، سمجھ میں نہیں آتا، کفارے کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ساری زندگی گناہ کرتے رہو، بس صرف بشپ کے پاس آ کے، پوپ کے پاس آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اس کی فیس ادا کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے پر کل حلال و حرام کا اختیار ایک مذہبی طبقے کو ہے، جس چیز کو مذہبی رہنما حلال کر دے وہ حلال ہے، جس کو حرام کر دے حرام۔ تو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، لہٰذا ان پر یورپ کے نوجوان اعتراضات کرتے تھے۔ مذہبی طبقہ ان کی اس علمی ترقی جس کی وجہ سے سوالات پیدا ہو رہے تھے اس کے خلاف تھا۔ تو جب وہ ترقی ہوئی ہے یورپ میں تو اس کی جڑ اور بنیاد میں مذہب دشمنی شامل ہو گئی۔ لہٰذا مغربی فکر کی بنیادی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسی بات کا یقین نہیں کریں گے جس کو ہم اپنے حواس خمسہ سے ویریفائی نہ کر سکیں، ثابت نہ کر سکیں۔ ہماری پوری فکر کی بنیاد ٹھوس حقائق پر ہونی چاہیے۔ یہ خیالی باتیں، وہمی باتیں، ماورائی باتیں ہم انہیں نہیں مانتے۔ اور جو بظاہر یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جو کائنات کے بڑے بڑے حقائق ہیں وہ تو ہے ہی ایسے کہ جو ماورائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم اپنے حواس خمسہ سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حواس کی حدود میں آ جائے وہ تو محدود ہو گیا، اللہ تو ہی لامحدود۔ اسی طریقے پر آخرت کا تصور ہے کہ ایمان بالغیب ہے۔ روح کی حقیقت کو ہم نے پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں، سمجھ نہیں سکتے۔ تو جو بڑے بڑے حقائق ہیں وہ تو پھر مادہ پرستانہ انداز سے ہمارے فہم ادراک میں نہیں آتے۔ تو لہٰذا مغربی سوچ میں ان تمام چیزوں سے بالکل جو ہے وہ ترک تعلق اختیار کر لیا گیا۔ بقول ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ اس موضوع پر ان کی بڑی عمدہ تصنیف ہے، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ ہم جہاں پر اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس وقت مغربی فکر کی ڈومینیشن ہے۔ اس مغربی فکر میں ہے کیا؟ کائنات پر ساری توجہ ہے، خالق کائنات سے بحث ہی نہیں ہے۔ ساری توجہ دنیا کی زندگی پر ہے، آخرت کی زندگی سے بحث ہی نہیں ہے۔ جسم کے اوپر خوب غور و فکر ہے لیکن روح کا سرے سے کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو تین چیزوں کو ترجیح دے دی گئی۔ خالق کے اوپر ترجیح دی کائنات کو، آخرت پہ ترجیح دی دنیا کو، روح پر ترجیح دے دی بدن کو۔ اب اس سے یہ پوری کی پوری ترقی ہوئی ہے مغربی فکر کے زیر اثر، اور اس کی جڑ اور بنیاد میں کوئی اللہ کا ذکر نہیں، کوئی آخرت کا ذکر نہیں، کوئی روح کا ذکر نہیں۔ انسان نرا حیوان ہے، بس دیگر حیوانات سے ذرا تھوڑا سا ریفائنڈ ہے، باقی ہے حیوان ہی۔ اور یہ مغربی تہذیب رفتہ رفتہ اس وقت دجال کی آمد کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ بیان کرے گا تو اس کی آواز مشرق مغرب کے تمام لوگ سنیں گے۔ آج ترقی کی ہم اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک جگہ بیان ہو اور پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے۔ دجال سرجری کی اس انتہا پر ہوگا کہ ایک شخص کے دو ٹکڑے کرے گا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ جوڑے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ سرجری وہاں پہنچ رہی ہے۔ دجال جہاں پر چاہے گا بارش برسا دے گا، فصلیں اگا دے گا، جہاں پر چاہے گا آگ برسا دے گا۔ دجال کی سواری کا ایک قدم دمشق میں ہوگا اور دوسرا قدم اس کا جدہ میں ہوگا۔ رفتہ رفتہ یہ تمام چیزیں اس مغربی تہذیب کے زیر اثر وہ آتی جا رہی ہیں۔ ابھی مغربی تہذیب صرف خدا کا انکار کر رہی ہے، دجال اکبر آ کے خود خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں یہ مغربی تہذیب ایک کانی تہذیب ہے۔ دجال کانا ہوگا، مغربی تہذیب کانی ہے۔ علم کے دو ذرائع ہیں،
ایک ہے علم جو کہ حواس سے، تجربات سے حاصل ہوتا ہے، وہ آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے، اس میں خوب ترقی کی، لیکن ایک علم حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے، وحی کے ذریعے، وہ آنکھ اس نے بند کر لی ہے، اور وہی علم ہے جو علم کی روح ہے، اس کی وجہ سے انسان ہدایت پر رہتا ہے۔ تجرباتی علوم کو بھی صحیح رخ کے اوپر انسان استعمال کرتا ہے اس وحی کے علم کے ذریعے سے، وہ آنکھ بند ہے۔ تو یہ کانی تہذیب ہے، اور یہ کان دجال کی راہ ہم وار کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس تہذیب کے زیر اثر یہ مادہ پرستی، دنیا پرستی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ نئی نئی ایجادات، نئی نئی سہولیات انسان کو اپنے اندر جذب کر رہی ہیں، اور انسان بالکل بھول چکا ہے اللہ کو، اور مزید سے مزید سہولیات، مزید سے مزید لگژریز، مزید سے مزید نئی نئی ایجادات کی طرف رغبت، اس میں انسان اتنا کھویا ہوا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ اللہ سے اور دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس فتنے کا علاج ہے سورۃ الکہف میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جمعے کو یہ سورہ مبارکہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1989 میں دسمبر میں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے 3 خطابات کیے تھے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خطاب کے دوران کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مضامین کا القاء ہو رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے جو بھی خطابات سنے ہیں، سب سے زیادہ روحانی اور مجھے مؤثر کن خطابات وہ 3 خطابات لگے تھے۔ ایک میں ڈاکٹر صاحب نے بیان کی تھی دجال، فتنہ دجال ہے کیا۔ دوسرے خطاب میں انہوں نے سائنس اور کلیسا کا تصادم اسی صورت کے حوالے سے بیان کیا، اور تیسرے خطاب میں پوری سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ 1.5 گھنٹے میں بیان کر دیا۔ موضوع تھا ان کے بیان کا دنیا کی حقیقت۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ ضرور یہ 3 خطابات سنیں۔ پہلے تو ان تینوں خطابات کے الگ الگ آڈیو کیسٹ تھے، اب ایک ہی سیڈی میں یہ تینوں خطابات آپ کو مل جائیں گے۔ نہ صرف خود سنیے بلکہ تحفتاً دوسروں کو بھی دیجیے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی ایمانی کیفیت ان خطابات کو سن کر بہت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دنیا کے فتنے سے، دنیا پرستی سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ یہ کلمہ مادہ پرستی کا توڑ ہے۔ اصل احسانات اسباب کا نہیں ہے، اصل احسان اللہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن وہ نعمتوں میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ تو کل شکر پانی کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پیاس پانی سے نہیں بجھی، اللہ کے حکم سے بجھی ہے۔ بھوک کھانے سے نہیں مٹی، اللہ کے حکم سے مٹی ہے۔ الحمدللہ، کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ مغربی تصورات کی طرح ٹیڑھ نہیں ہے کہ آج ایک تھیوری ہے اور کل کہہ رہے ہیں وہ تھیوری غلط تھی، نیوٹن غلط تھا، اب آئنسٹائن کا دور ہے۔ یہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بالکل وہ کتاب سیدھی ہے اور ہر قسم کے ٹیڑھ سے پاک ہے۔ قیماً، بالکل سیدھی ہے۔ لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تاکہ وہ تمہیں اللہ کی طرف سے ایک شدید آفت سے خبردار کرے۔ شدید آفت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ دنیا کی چکا چوند میں مت کھو جانا، یہ جو کچھ دنیا ہے عارضی ہے، یہ سب تباہ ہونے والی ہے۔ شدید اس دنیا پر ایک بہت بڑی آفت اور تباہی آنے والی ہے، تاکہ یہ کتاب تمہیں خبردار کرے ایک شدید اللہ کی طرف سے، ایک شدید آفت سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہت عمدہ بدلہ ہے۔ ایک بڑی عمدہ کتاب ہے سورہ کہف کے مضامین کے اوپر ہی، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی التذکیر بسورۃ الکہف، اس میں بھی انہوں نے بہت عمدہ نقطے لکھے ہیں کہ مغربی سوچ ٹیڑھی ہے، مادہ پرستی کی وجہ سے انسان کا سکون لٹ جاتا ہے۔ مغربی تہذیب کہتی ہے سکون چاہیے، تو سکون کے لیے کروڑ روپے خرچ کر کے فلمیں بناؤ، کروڑ روپے خرچ کر کے سینما گھر بناؤ،
اور پھر اچھے خاصے پیسے خرچ کر کے وقت برباد کر کے جا کے فلم دیکھو تاکہ تمہیں سکون مل جائے، تمہیں تفریح مل جائے، لیکن سکون نہیں ملتا۔ اور دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ وضو کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھو، سجدے میں گر جاؤ، رو، اور تمہیں واقعی حقیقی سکون مل جائے گا۔ کس قدر سیدھی اور سادہ بات ہے جو دین بتاتا ہے، اور کیسی ٹیڑھی اور پیچیدہ بات ہے یہ تہذیب بتاتی ہے۔ فرمایا یہ کتاب سیدھی ہے، یہ کتاب ایک شدید آفت سے خبردار کر رہی ہے، اور ایسے مومنوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں انہیں شاندار بدلے کی بشارت دے رہی ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس شاندار بدلے میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ یہ کتاب خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بھی بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ عیسائیوں کے غلط عقیدے پر تنقید کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس اپنے اس غلط عقیدے کے لیے کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل تھی، اپنے پاس سے ایک بات کہہ دی۔ سینٹ پال نے یہ گمراہی ان کے اندر پیدا کر دی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بھی جنسی جذبات ہیں، اللہ بھی ان جذبات سے مغلوب ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی جورو ہے، اپنے جورو کے پاس جاتا ہے اور پھر اس کے ہاں بھی اولاد ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کس قدر اللہ کی ذات کے ساتھ گھٹیا باتیں منسوب کی ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں بول رہے مگر جھوٹ۔ فلا اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے پڑ کر۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ اس قرآن پر، اس بات پر ایمان نہ لائے، اس کلام پر ایمان نہ لائے۔ اسفا، افسوس کرتے کرتے اللہ کے رسول کو شدید دکھ تھا کہ اگر یہ عیسائیوں نے اپنے غلط عقیدے سے توبہ نہیں کی، قرآن کی باتوں پر ایمان نہ لائے، تو ان کے غلط عقائد کے بڑے برے نتائج نکلیں گے۔ آثار کا مطلب بعض مترجمین نے نتائج بھی کیا ہے، اور یہ عیسائیت کے غلط عقائد کے نتائج ہیں جو آج ظاہر ہو گئے کہ ان کی وجہ سے بغاوت پیدا ہو گئی لوگوں میں مذہب کے خلاف۔ یہ کیا عقیدے ہیں؟ یہ تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، اور شریعت کو ساقط کرنے کا عقیدہ۔ تو فرمایا کہ اے نبی، کیا آپ ان کے بارے میں سوچ کر، ان کے عقائد کے غلط نتائج کے بارے میں سوچ کر افسوس سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اب اس کے بعد 2 آیتوں میں اس صورت کا اصل مضمون آ رہا ہے، دنیا پرستی کی مذمت۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اسے ہم نے اس زمین کے لیے زیب و زینت بنا دیا ہے۔ ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا اس سے ہم نے زمین کو سجایا ہے۔ یہ زمین اس آسمان کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے، پہاڑوں کے ذریعے، کھیتوں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے، اور بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ لیکن کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، کون اس حسین دنیا میں کھو جاتا ہے، اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود بناتا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں، یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف یہ حسین دنیا ہے۔ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اور گاہ الجھ کے رہ گئی میری توہمات میں۔ یا تو ہم اسی چکا چوند میں الجھ جائیں گے، اور یا پھر یہ کہ ہم کہیں گے نہیں، اصل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، ہمیں اس کو راضی کرنا ہے۔ وہ کیفیت نہ ہو کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت سے محفوظ فرمایا ہم نے خود دنیا کو حسین بنایا ہے، ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے اس کے ذریعے سے ہم نے اس زمین کو حسین بنایا ہے، سجایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ امتحان ہو۔ دنیا میں ایک کشش ہے، کشش نہ ہوتی امتحان نہ ہوتا، تو ہم نے دنیا کو سجایا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا،
تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم قریب جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو بنانے والے ہیں چٹیل میدان۔ یہ ہے ان کی حقیقت، یہ ان خوبصورت وادیوں کی، خوبصورت پہاڑوں کی، خوبصورت مناظر کی، تمہاری خوبصورت کوٹھیوں کی، کوٹھیوں کے اندر اتنی اعلیٰ قسم کی سہولیات کی حقیقت یہ ہے کہ ان قریب ہم ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیں گے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہم ان قریب زمین پر جو کچھ ہے ہم اسے بنانے والے ہیں چٹیل میدان۔ دو آیتوں میں اللہ نے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے واضح کر دی۔ اب یہود کے پوچھے ہوئے 3 سوالات میں سے دوسرے سوال کا جواب، ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ اصحاب الکہف کا واقعہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کا معاملہ کیا تھا، اس سوال کا جواب اللہ نے سورت کے آخر میں دیا ہے۔ بڑا حکیمانہ انداز ہے، اگر دونوں سوالات کے جوابات سورت کے شروع میں آ جاتے تو بقیہ سورت کے مضامین سے دلچسپی ختم ہو جاتی۔ تو ایک جو سوال تھا، یعنی جو ترتیب کے اعتبار سے دوسرا سوال، اس کا جواب شروع میں دے دیا۔ اب سوال پوچھنے والے انتظار میں ہیں کہ اب اگلے سوال کا جواب کب آئے گا، تو بڑے اہم مضامین بیان کر کے آخر میں پھر اس سوال کا جواب دیا۔ اور ان دونوں سوالات کے جواب کو اللہ نے سورت کے مضمون کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹانک دیا، جوڑ دیا۔ دنیا میں ایک امتحان کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کے حالات اتنے مشکل ہوں کہ ایمان کے ساتھ جینا ناممکن ہو جائے۔ ایسے میں ہمارے لیے نمونہ بن گئے اصحاب الکہف، اللہ کے بندے مشکل حالات میں ڈٹ گئے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے امتحان سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر آ ہی جائے تو اللہ ہمیں بھی ان کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک امتحان کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ خوب نوازے، خوب عیش ہو، لیکن انسان اس عیش میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ امتحان ہوا ذوالقرنین کا، اور وہ اللہ کا بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ سورت کے آخر میں بیان کیا۔ اب اصحاب الکہف کے واقعے کے بارے میں مختلف تفصیلات ہیں، لیکن جس چیز پر تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ قسطنطنیہ کے علاقے، ایک شہر پیٹرا میں یہ لوگ تھے، اور پیٹرا کا ایک قدیم نام جو ہے وہ رقیم بھی تھا۔ پوری پیٹرا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ رومن امپائر کے زیر اثر تھے، اور رومن امپائر اس وقت پوری کی پوری مشرکانہ مذہب کی حامل تھی۔ ان 7 نوجوانوں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہنچی، صحیح تعلیمات پہنچی، اور یہ اس زمانے کے اعتبار سے مسلمان ہو گئے، توحید کے عقیدے پر آ گئے۔ اب اس کے بعد قوم کو بہت غصہ آیا کہ ہمارے نوجوان اور باپ دادا کے عقیدے کو چھوڑ کر کوئی نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے ان کو دیکھا اور کہا کہ مجھے تمہاری جوانی پہ ترس آ رہا ہے، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، یا تو باز آ جاؤ اس نئے مذہب سے، اور ورنہ پھر تمہیں رجم کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ یہ 7 نوجوان اکثر ایک غار میں جا کر آپس میں بیٹھتے تھے اور دین کی تعلیمات کا مذاکرہ کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب ہمارے لیے جینا ایمان کے ساتھ ممکن نہیں رہا، ہماری مدد فرمائیے۔ یہ ہے اسباب پرستی کی نفی۔ اللہ پر بھروسہ کیا کہ اللہ اسباب تو بڑے مخالف ہیں، آپ مدد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ غار میں۔ یہ غار میں چلے گئے، اور اللہ نے ان کو غار میں قمری اعتبار سے 309 سال اور شمسی اعتبار سے اللہ نے ان کو 300 سال تک سلائے رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا۔ اب جب یہ اٹھے ہیں اور غار سے باہر آئے ہیں تو ایک انقلاب رومن امپائر میں آ چکا تھا، گو کہ اسے انقلاب کہتے تو نہیں ہیں کیونکہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی، بس صرف یہ ہوا تھا کہ ایک رومی بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی۔ اب یہ جب نوجوان باہر آئے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ نہ جانے کس دور کے لوگ ہیں، یہ ان کا لباس ظاہری بات ہے اتنا قدیم، اس سے جو ہے وہ ان کی پہچان ہو گئی ہے۔ اور اب چونکہ لوگ عیسائی ہو چکے تھے اور اپنے باپ دادا سے وہ ان نوجوانوں کے قصہ سنا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر ان کا خوب اکرام کیا، ان کا استقبال کیا، اور جس غار
میں یہ 300 سال تک رہے تھے، اس غار پر انہوں نے یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی، اور جو ہے وہ اس کے بعد یہ پھر دوبارہ غار میں جا کے لیٹے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بڑے مختصر طور پر آپ کو واقعہ سنا دیا، ترجمہ اب انشاءاللہ کفایت کرے گا۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصحاب کہف ہیں، کہف والے ہیں، اور جو رقیم والے ہیں یعنی شہر رقیم والے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، کیا وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے؟ ہماری تو بے شمار عجیب نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک عجیب نشانی اصحاب الکہف بھی ہیں۔ اس اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ وہ چند نوجوان آئے تھے غار کے پاس، کہف کے پاس، فقالو، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیّ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے اس معاملے میں اپنے پاس سے کامیابی عطا فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، جیسے کہ ماں بچے کو سلاتے ہوئے کانوں پر تھپکی دیتی ہے، بچہ سو جاتا ہے۔ اللہ نے بھی محبت سے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، فی الکہف سنین عددا، اس غار میں چند برس تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ دو جماعتوں میں سے کس جماعت نے اپنے رہنے کی مدت کا صحیح اندازہ لگایا ہے۔ ان میں دو جماعتیں ہو گئی تھیں، ایک جماعت کہتی تھی کہ ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، اور دوسری کہتی تھی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنا ٹھہرے ہیں۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ نے 3 آیتوں میں اصحاب کہف کا قصہ اجمالی طور پر بیان کر دیا، اب یہ قصہ تفصیلی طور پر آئے گا آگے دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکوع میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کے دوسرے رکوع میں اصحاب کہف کا قصہ اب ذرا تفصیل سے آ رہا ہے۔ فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اصحاب الکہف کا قصہ سناتے ہیں حق کے ساتھ، یعنی قصے کہانی محض تفریح کے لیے، وقت گزاری کے لیے نہیں ہے کوئی قصہ یہ، بلکہ اصل پیچھے دیکھو کہ سبق کیا مل رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ بہت مشکل حالات میں تھے، لیکن مشکل حالات پر بھی اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسباب کی مخالفت کے باوجود اللہ پر بھروسہ کیا، اور دیکھو اللہ نے کیسی مدد کی، اللہ نے کیسی انہیں عزت دی۔ لہٰذا یہ سبق ہے جو ملتا ہے کہ اگر کبھی تم پر بھی مشکل حالات آ جائیں تو ڈٹے رہو ایمان پر، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری بھی مدد فرمائے گا۔ فرمایا اے نبی ہم آپ کو ان کا واقعہ سناتے ہیں حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ہدایت کے اعتبار سے انہیں اور بڑھا دیا تھا، ان کی ہدایت میں ہم نے اور اضافہ کیا تھا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، ان کے دلوں کو ہم نے ثبات عطا کیا تھا۔ کب؟ اس قاموا، جب کہ وہ کھڑے ہوئے دربار میں بادشاہ کے سامنے، فقالو، انہوں نے بادشاہ کے سامنے بڑی جرت کے ساتھ یہ اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے،
لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا اور کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، ورنہ اس صورت میں تو ہم نے بہت بڑا جھوٹ بولا اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہے ہماری قوم کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود تراش لیے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے ان معبودوں کے بارے میں کوئی واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آتے؟ بتائیں کیا دلیل ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارنے کی، اوروں کو معبود بنانے کی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ اللہ کے بھی کچھ شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار کائنات نہیں چلا سکتا، کچھ شریکوں کی اس کو بھی ضرورت ہے جن کی مدد سے وہ کاروبار کائنات چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان نوجوانوں کو ہدایت دی، درمیان میں الفاظ محذوف ہیں کہ بادشاہ نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، یا تو باز آ جاؤ توحید سے اور ورنہ سنسار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا اللہ نے جب کہ تم نے کنارہ کر لیا ہے اپنی اس شرک کرنے والی قوم سے بھی اور ان معبودوں سے بھی کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پوج رہے ہیں، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو جاؤ ٹھکانہ پکڑو غار میں، یعنی اس غار سے پہلے سے وہ لوگ واقف تھے، پہلے بھی جاتے رہتے تھے وہاں بیٹھ کر اور اپنا آپس میں مراقبہ، اپنا آپس میں مذاکرہ، اپنے دینی تعلیم کا، اپنے دینی عقائد کا کرتے رہتے تھے۔ فرمایا جاؤ ٹھکانہ پکڑو غار میں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے، تمہیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے گا، وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہیں تمہارے اس معاملے میں اپنے پاس سے ایک آرام اور سکون فراہم کرے گا۔ اب اس کے بعد غار نارتھ فیسنگ تھا تاکہ جب یہ غار میں جا کر سوئیں تو دھوپ انہیں پریشان نہ کرے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھتے ہو سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو کنی کترا کر نکل جاتا ہے غار کے دائیں طرف سے۔ جب نارتھ فیسنگ ہوگا غار تو براہ راست سورج کی شعاعیں اندر نہیں جائیں گی، بلکہ یہ ہے کہ سورج کترا کے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بائیں طرف سے کترا کے نکل جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ تھے غار کے عین بیچ دہانے میں۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اے نبی آپ اس کے لیے کوئی ایسا حمایتی نہیں پائیں گے جو اسے ہدایت دے سکے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم ان کو گمان کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، اگر دیکھو گے تو محسوس کرو گے شاید وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں کروٹیں دے رہے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ اگر کروٹیں نہ دی جاتی، ایک ہی طرف پڑے رہتے تو ایک حصہ سن ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ انہیں سوتے میں خود کروٹیں دے رہے تھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور جو ان کا کتا تھا وہ اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا کر دہانے، وہ تو بیچ میں تھے یعنی غار کے بالکل کھو میں، اور یہ کتا جو تھا یہ بالکل غار کے منہ پر دہانے پر بیٹھا ہوا اپنے دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے یہ غار کے دہانے پر تھا، یعنی دروازے پر تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ان کو جھانک کر دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ ایک دم جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کر پلٹ آتے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ ان کی طرف سے ایک روب سے لبریز ہو جاتے، ان کا روب آپ کے اوپر طاری ہو جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح سے پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، کم لبثتم، تم کتنے عرصے اس غار میں رہے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر رہے ہیں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔
قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے فریق نے کہا کہ نہیں، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم یہاں پر کتنے عرصے ٹھہرے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کم از کم 7 تھے۔ ایک تھا پوچھنے والا، اس نے سوال پوچھا۔ کالو کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، کم از کم 3 نے کہا کہ ہم 1 دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، اور پھر کم از کم 3 نے یہ کہا کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ تو یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 7 ہی تھی، کیونکہ تعداد کے حوالے سے ایک اختلاف ہے، لیکن غالب گمان لگتا ہے کہ وہ 7 تھے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ایسا کرو کہ اپنے میں سے ایک ساتھی کو اس روپے کے ساتھ، گویا پیپر کرنسی اس زمانے میں آ چکی تھی، اس روپے کے ساتھ اپنے ایک ساتھی کو بھیجو شہر کی طرف۔ فَلْيَنظُرْ، پھر وہ جا کر دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ باہر مشرکانہ ماحول ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے جو حرام ہو، تو جا کر وہ حلال کھانا تمہارے لیے لے کر آئے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تاکہ اس پاکیزہ کھانے میں سے تمہارے لیے رزق لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اسے چاہیے کہ بہت نرمی برتے، بہت آرام سے پوشیدہ چھپ چھپ کے جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تاکہ جو ہے وہ تمہارے بارے میں کسی ایک کو پتہ نہ چلے، معلوم نہ ہو کہ تم غار میں ہو۔ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک اگر وہ تمہارے اوپر مطلع ہو گئے، انہیں تمہاری اطلاع ہو گئی، يَرْجُمُوكُمْ، تو وہ تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے، او يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا تمہیں دوبارہ اپنی ملت، اپنے دین، مشرکانہ دین اس میں لوٹا لیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اس صورت میں تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِ، اب جب وہ نوجوان روپیہ لے کر باہر آیا تو دنیا بدل چکی تھی، اور رومن امپائر کو عیسائی ہوئے بھی کچھ عرصہ ہو چکا تھا۔ اب جب اس شخص کو دیکھا تو لوگ حیران رہ گئی کہ زمانے کا آدمی آ گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اتنے عرصے میں 300 سال میں کلچر بدل چکا ہوگا، لباس بدل چکا ہوگا، کرنسی بدل چکی ہوگی۔ اب جب اس کے گرد لوگ جمع ہوئے ہیں اور اس سے پوچھا ہے، جب اس نے اپنی داستان بتائی ہے تو لوگوں نے ایک دم اسے جو ہے وہ اس کا استقبال کیا کہ تم تو ہمارے باپ دادا نے ہمیں تمہارا پورا قصہ سنایا تھا، اور جو ہے وہ تمہاری بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ تم لوگ بڑے نیک تھے۔ اب اس کے بعد وہ نوجوان ان سب کو لے کر آیا غار تک۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح سے ہم نے ان کی خبر لوگوں پر ظاہر کر دی۔ لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی اس طرح سے مدد کرتا ہے، اس طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ 300 سال بعد اصحاب الکہف کو زندہ کر سکتا ہے، وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ وقوع قیامت پر بھی ایک ثبوت بن گیا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اور پھر جب وہ آپس میں اپنے ایک معاملے میں جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، فقالوا، تو انہوں نے طے کیا، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، انہوں نے طے کیا کہ ان کی یادگار کے طور پر ایک عمارت بناؤ۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے اس ساری بحث سے، سارے جھگڑے سے خوب واقف تھا، ان کے فیصلے سے واقف تھا کہ یہ ایک یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو کہا ان لوگوں نے جو ان کے معاملے پر چھا گئے، غالب آ گئے، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم یہاں پر ان کی یاد میں ایک مسجد بنائیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب کچھ علمی باتیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، عنقریب وہ کہیں گے کہ اصحاب الکہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، وہ یہ بغیر دیکھے کہ تیر چلا رہے ہیں، یہ بس قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ جو پہلی 2 آراء تھی ان کو تو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، اللہ نے کہا یہ رجمم بالغیب ہے، یہ بغیر دیکھے کہ یہ نشانے پر جو ہے وہ ہدف پر تیر پھینک رہے ہیں۔ لیکن تیسری رائے کو اللہ نے
جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن اس کی تائید بھی نہیں کی، اور بس یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی عالم بعدتہم، اے نبی ان سے کہیے کہ میرا رب ان کی تعداد سے واقف ہے۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ 7 تھے کہ 5 تھے کہ 3 تھے، علمی بحث میں مت پڑھو، یہ دیکھو کہ اس پورے قصے سے سبق کیا حاصل ہو رہا ہے۔ فرمایا فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، اے نبی آپ اس معاملے میں ان سے جھگڑا نہ کیجئے مگر صرف ظاہری طور پر بس، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور اس بارے میں ان سے کچھ نہ پوچھیے، یہ علمی باتیں ہیں، علمی باتوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اہمیت یہ ہے کہ دیکھو واقعے کی روح کیا ہے، اس سے تمہارے لیے مورل لیسن کیا ہے، اخلاقی سبق کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول سے سوال پوچھے گئے تھے کہ روح کیا ہے، اصحاب الکہف کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے، تو آپ مطمئن تھے کہ اس سے پہلے بھی سوال پوچھے گئے، اللہ کی طرف سے جواب آیا، تو آپ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں کل ان سوالوں کے جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 15 دن تک وحی نازل نہیں کی اور سوالوں کے جوابات گویا نہیں دیے۔ مشرکین نے پھر ان 15 دنوں میں آپ کو بہت تنگ کیا، بہت ایذا پہنچائی، مذاق اڑایا، آپ جہاں سے گزرتے تالیاں بجاتے، مذاق اڑاتے کہ دیکھا جواب نہیں دے سکے، معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ 15 دن بعد اللہ نے وحی نازل کی اور وجہ بتائی کہ میں نے کیوں 15 دن تک وحی روکے رکھی، اور پھر یہ جو تکلیف دہ حالات تھے ان میں کرنا کیا ہے، یہ جو مذاق اڑایا جا رہا تھا ان حالات میں کرنا کیا ہے، اس کی بھی رہنمائی اللہ نے عطا فرمائی۔ چوتھے رکوع میں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے نبی ہرگز نہ کہیں کبھی بھی کہ بے شک میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر ساتھ یہ کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا۔ جیسے آپ کہتے ہیں انشاءاللہ، یہ مادہ پرستی کا توڑ ہے، گویا آپ کو اپنی تدبیر پر اعتماد نہیں ہے، آپ کو اعتماد کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ بھائی میں نے اسباب سارے فراہم کر لیے ہیں اور ارادہ ہے کہ یہ کام کل کر لوں، لیکن میں نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا۔ اصل فاعل حقیقی، موثر حقیقی اللہ ہے۔ یہ ہے اس صورت میں مادہ پرستی کا توڑ۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر ساتھ یہ کہیں ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب بھی نبی بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجئے۔ وَقُلْ، بلکہ ساتھ یوں بھی کہیے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ ممکن ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر کسی راہ کی طرف ہدایت دے دے۔ میں نے سوچا میں کل ہی کام کیوں کروں گا، کام نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور مزید یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو میں نے منصوبہ بنایا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر کسی راستے کی طرف اللہ میری رہنمائی کر دے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے اس غار میں رہے 300 سال اور اس پر مزید 9 سال۔ بڑا پیارا انداز ہے، اس سے دونوں تقویموں کا احاطہ ہو گیا، 300 سال شمسی اعتبار سے اور 309 سال قمری اعتبار سے، تو 300+9 کہہ کر اللہ نے دونوں تقویموں کا احاطہ کر لیا کہ وہ غار میں رہے 300 سال اور اس پر مزید 9 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصے رہے، یعنی یہ بھی ایک علمی بات ہے، علمی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دو۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے راز اس اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ ابصر بہ واسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تو یہاں پر آ کر اصحاب الکہف کا واقعہ یہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد وہ جو اللہ کے رسول کو ستایا جا رہا تھا، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اس حوالے سے ہدایت دی جا رہی ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اے نبی تلاوت کرتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے جو بھی آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ آپ کو سکون دے گا۔ مادہ پرستی کچھ اور کہتی ہے کہ تفریح کے لیے ساحل پر جاؤ، تفریح گاہوں پر جاؤ، عیاشیاں کرو، شراب پیو،
اور جو ہے وہ فلمیں دیکھو اور جا کے جو ہے وہ ڈانس کرو اور جو ہے وہ کلب میں جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے کبھی بھی دائمی سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، سکون ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اے نبی تلاوت کرتے رہیے جو بھی آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں حتمی ہیں۔ یہ تمہارے نظریات نہیں ہیں کہ آج کچھ اور کل کچھ اور ہو، آج ایک تھیوری ہو اور کل دوسری تھیوری آ جائے۔ اور جو مشرکین مکہ مکی دور کے آخر میں آپ سے مطالبہ کر رہے تھے اس قرآن کو بدل کر دوسرا قرآن لے آئیے، ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام حتمی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے نبی آپ اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ مادہ پرستی کہتی ہے کہ پناہ لو اسباب میں، قرآن مجید کہتا ہے کہ پناہ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ جیسے اصحاب الکہف کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اسی طریقے پر اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ سردار قریش کا ایک اور مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے پاس ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے غلام، ہمارے ذرا گھٹیا کام کرنے والے، ہمارے ہاں جھاڑو اور پوچھا لگانے والے اور یہ اور وہ، ہٹائیے ان کو اپنے پاس سے۔ یہ بھی اصل میں دنیا پرستی کا ایک مظہر ہے کہ جس کے پاس دنیا ہے اس کی عزت ہوگی اور جس کے پاس دنیا نہیں ہے اس کو حقارت سے دیکھا جائے گا۔ یہ بھی دنیا پرستی کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبکار ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ہرگز ان سے نہ ہٹیں، آپ کی نظر شفقت انہی پر رہے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کے طلبکار ہے؟ دیکھیے کس کس طریقے پر دنیا پرستی کی مذمت ہے کہ اگر آپ نے ان فقراء پر ترجیح دے دی سرداران قریش کو تو لوگ سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول کے نزدیک بھی زیادہ اہمیت دنیا کی ہے، دنیا والوں کی ہے، پیسے والوں کی ہے، ان کو زیادہ وقت دیتے ہیں، انہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور فقراء کو، درویشوں کو، مسکینوں کو اپنے پاس سے ہٹا رہے ہیں۔ تو اے نبی ہرگز ایسا نہ کیجیے، آپ کی توجہ ان پر ہو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اور آپ ان بڑے بڑے سرداروں کے کہنے پر ہرگز اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس سے دور نہ کیجیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہرگز بات نہ مانیے اس کی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اشارہ ہے سرداران قریش کی طرف۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے کہ پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ افراط و تفرید کا شکار ہے، حد سے بڑا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اے نبی کہیے کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے۔ دنیا پرستی کیا ہے؟ دنیا پرستی یہ ہے کہ لوگ قریب نہیں آ رہے، ایسی بات کرو کہ جس سے لوگ قریب آ جائیں۔ قریب لوگوں کو لانا یہ کسی داعی کا مقصد ہونا ہی نہیں چاہیے، ورنہ پھر کیا کرے گا؟ اپنے اصول توڑے گا۔ ان باتوں سے ذرا لوگ ناراض ہوتے ہیں، یہ باتیں مت بیان کرو۔ ان باتوں کی وجہ سے تعاون فلاں جگہ سے ملتا ہے، وہ سب ناراض ہو جائیں گے، یہ بات مت کرو۔ تو اب حق کی پیروی پیچھے چلی گئی، اب لوگوں سے تعاون اور لوگوں کی آمد اور انجمن آرائی یہ مقصود بن گئی۔ یہ بھی دنیا پرستی ہے کہ میری محفل میں بہت لوگ ہوں اور مجھے ہر طرح کے وسائل مل رہے ہوں، اس کی وجہ سے میرا کام بظاہر ترقی کر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا پرستی کے اس مظہر سے بھی محفوظ فرمائے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی کہیے کہ یہ ہے حق میرے رب کی طرف سے، تمہیں پسند ہو یا نہ ہو میں تو یہ بیان کرتا رہوں گا۔ تمہیں پردے کے بارے میں باتیں نہیں اچھی لگتی، لیکن میں پردے کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تمہیں سود کے حوالے سے
قرآن پاک کی آیات اور احادیث پسند نہیں ہیں، نہ پسند ہو، ہم تو بیان کرتے رہیں گے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی کہیے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، تو جو چاہے وہ مان لے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ انکار کر دے۔ بہت اہم بات ہے، داعی کا کام منوانا نہیں ہے، داعی کا کام صرف پہنچانا ہے۔ لیکن یہ جو الیکشن کی سیاست ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ الیکشن کی سیاست میں ہمارے محبوب بن جاتے ہیں عوام، کسی طرح سے عوام کو خوش کرنا ہے، تو لہٰذا نہ ان کے عقائد کے خلاف بولو، نہ ان کی غلط رسومات کے خلاف بولو، بس تقریروں میں حکومت کو برا بھلا کہو، امریکہ کو برا بھلا کہو، عوام کی اصلاح مت کرو، ورنہ ان کی طرف سے ووٹ نہیں ملے گا۔ ان کی بدعات میں بھی شریک ہو جاؤ، ان کی غلط رسومات میں بھی شریک ہو جاؤ، ان کی سالگرہوں میں بھی جاؤ، ان کے چہلوں میں بھی جاؤ، کوئی ان کی اصلاح مت کرو، حق کو چھپاؤ تاکہ ہمیں ان کی طرف سے پذیرائی ملے۔ تو ایک سیاسی لیڈر کا معبود عوام ہوتے ہیں، عوام کو خوش کرنا ہے، عوام کو راضی رکھنا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ہمیں ووٹ ملتے رہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے ایسے کام بعض اوقات ہوتے ہیں غیر اصولی، جو کہ زیب نہیں دیتے سنجیدہ لوگوں کو، لیکن یہ کیوں؟ اس لیے کہ عوام کو خوش کرنا، عوام کو پسند ہیں بھنگڑے، عوام کو پسند ہے ڈانس، لہٰذا ہماری دینی جماعتوں نے بھی حرکتیں یہاں پر کی ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی کہیے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے، لیکن انکار کا نتیجہ برا نکلے گا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ظالموں کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، یعنی کناتیں بھی آگ کی ہوں گی، باؤنڈری بھی آگ کی ہوگی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر فریاد کریں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو انہیں ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی۔ یشفی الوجوہ، کہ وہ کھولتا ہوا پانی یا کھولتا ہوا تابہ ترجمہ کیا گیا، وہ ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ بئس شراب، کیسا برا مشروب ہے، وساءت مرتفقہ، اور وہ آگ کیسی بری آرام کی جگہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ سرداران قریش کو خاطر میں نہ لائیں، ان کے مطالبات کو کوئی اہمیت نہ دیں، ان سے کہیں کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے، جس نے ماننا ہے مان لے، نہیں ماننا تو نہ مانے، جو نہیں مانے گا اس کا کیا برا انجام ہے اس کا ذکر بھی ہو گیا۔ اب جو لوگ حق کو مان لیں گے، قبول کر لیں گے، ان کا اجر کیا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، تو ہم اجر ضائع نہیں کریں گے اس کا جس نے بھی اچھا عمل کیا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان خوش نصیبوں کے لیے رہنے والے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں، رہنے والے باغات ہیں، ان باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور انہیں ان باغات میں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے،
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور انہیں لباس پہنایا جائے گا سبز، جو ہوگا باریک ریشم کا اور دبیز ریشم کا، زیریں لباس دبیز ریشم کا تاکہ ساتر ہو، اور بالائی لباس باریک ریشم کا تاکہ گرمی وغیرہ نہ لگے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ ان باغات میں ٹیک لگائے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور وہ باغات کتنی عمدہ آرام کی جگہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد سورۃ الکہف کے 5ویں رکوع میں ایک واقعے کے ذریعے سے دنیا پرستی کی مذمت کی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ دو آپس میں دوست تھے، ایک دنیا دار تھا، دوسرا اللہ والا تھا۔ جو دنیا دار تھا اس نے کسی وقت کوئی جگہ پسند کی زرعی فارم کے لیے، وہاں پر اس نے طے کیا کہ 2 باغات لگانے ہیں۔ باغات تو ہوں گے انگوروں کے، لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ تیز ہوا کے جھونکے انگور کی بیلوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس نے باڑ لگا دی ان انگور کی بیلوں کے گرد کھجور کی، حد بندی بھی ہو گئی، اور یہ ہے کہ ان کھجور کے اونچے اونچے درختوں سے جو انگور کی بیلیں تھیں ان کی حفاظت بھی ہو گئی۔ پھر مزید اس نے سوچا کہ پانی کی کمی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو کہیں دور دریا تھا، وہاں سے وہ ایک نہر بھی کھدوا کر لے آیا تاکہ پانی کی بھی کوئی کمی نہ رہے۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ جو باغات کے درمیان کی جگہ ہے کیوں نہ اس کا بھی اچھا استعمال کیا جائے، تو اس نے اس جگہ کو بھی استعمال کیا کھیتی باڑی کے لیے تاکہ گھر کی سبزیاں ہوں، گھر کا اناج ہو۔ اس حوالے سے اس نے بڑا خوبصورت ایک زرعی فارم بنا لیا، اور اس کے منصوبے کے عین مطابق اس فارم سے اب خوب پھل اور سبزیاں اور اناج وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جو ہے وہ آ گیا وہ دنیا کے دھوکے میں، وہ سمجھتا رہا کہ یہ اسی طریقے پر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سب کا سب میری پلاننگ کا، میری ذہانت کا، میری دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس طریقے پر سوچا کہ یوں ہونا چاہیے، باغ لگنے چاہیے، میں نے باغ لگائے، میں نے باغ کی حفاظت کے لیے کھجور کی باڑ لگائی، میں نہر کھدوا کر لے کر آیا، میں یہ اس کے ذہن میں تھا۔ اور چونکہ کئی سال سے پھل باقاعدگی سے آ رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی کوئی اس باغ کے اوپر زوال بھی آ سکتا ہے۔ جب اس کے دوست نے محسوس کیا جو دیندار تھا کہ یہ شخص کچھ زیادہ ہی دنیا میں کھو گیا ہے، اس نے ایک دن آ کے اس کو سمجھایا، بعض و نصیحت کی کہ بھائی کچھ اللہ کو بھی یاد کرو، اور تم بالکل ہی دنیا میں کھو گئے ہو۔ تو اس نے بڑے تکبر سے اپنے اس ساتھی کو ڈانٹا اور اس سے کہا کہ تم میرے سامنے کیا بات کرتے ہو، میں تم سے مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے بہت اوپر ہوں، تمہارے پاس نہ مال ہے، نہ کوئی نفری ہے، نہ کچھ ہے، اور تم جو ہے وہ مجھے یہاں پر آ کر نصیحت کر رہے ہو۔ اور یہ ہے کہ جس اللہ نے مجھے یہاں پر دیا ہے وہ وہاں بھی دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم یہاں پر بھی کلاش ہو، وہاں بھی تم کلاش رہو گے۔ تو یہ ہوتا ہے برائی کا وشش سرکل کہ پہلے دنیا داری کر کے خوب دنیا بنا لو، اور پھر کہو کہ اللہ نے دیا ہے، اور جس نے یہاں دیا وہاں بھی دے گا، اللہ مجھ سے خوش ہے۔ حالانکہ پیسے کا ہونا، اچھے حالات کا ہونا کوئی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، امتحان ہے، اللہ تعالیٰ دے کے آزما رہا ہے۔ اور کسی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس کا بھی امتحان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اللہ کے امتحان کی ہیں، نہ کوئی صورت اللہ کی ناراضگی کی ہے، نہ کوئی صورت اللہ کی رضا کی ہے۔ یہ پیغام ہے جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اے نبی آپ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے 2 آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ہم نے بنائے تھے ان میں سے ایک کے لیے 2 باغات انگوروں کے، ہم نے، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے فاعل حقیقی ہمیں، یہ نہ سمجھو کہ میں نے باغ لگایا، ہم نے بنائے تھے ان میں سے ایک کے لیے 2 باغات انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اور ہم نے گھیر دیا تھا اس کے ان دونوں باغات کو کھجوروں سے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان اگائی تھی کھیتی، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں کے دونوں باغات لاتے تھے اپنا میوہ،
ولم تظلم منہ شیئا، ان میں سے کوئی ایک بھی کمی نہیں کرتا تھا۔ دونوں باغات بھرپور انگور، بھرپور کھجوریں لا رہے تھے اور کوئی کمی کسی طرف سے بھی نہیں تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے بہا دی تھی ان دونوں باغات کے بیچوں بیچ نہر۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے پاس پھل بھی تھا۔ انسان کا پھل اس کی اولاد ہوتی ہے، اشارہ ہے کہ اللہ نے اس کو اولاد بھی دی تھی۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہ ہے تکبر بھرا جملہ، میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے بھی، اور میں تم سے زیادہ عزت والا ہوں نفری کے اعتبار سے بھی۔ اتنے میرے نوکر ہیں، اتنے میرے خادم ہیں جو کہ میرے ان باغات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور تمہاری کیا حیثیت اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اسی کیفیت میں داخل ہوا اپنے باغ میں، باتیں کرتا کرتا اپنے ساتھی کے ساتھ باغ میں داخل ہوا، اور وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، اس پر نشہ چڑھا ہوا تھا اس وقت دنیا داری کا، دنیا پرستی کا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا میں گمان نہیں کرتا کہ کبھی بھی یہ باغ تباہ بھی ہوگا۔ بھئی کیسے تباہ ہوگا؟ میں نے سارے اسباب فراہم کر دی ہیں اس باغ کی حفاظت کے لیے، کھجوروں کی باڑ بھی لگا دی ہے، اور نہر کا پانی بھی جو ہے وہ فراوانی سے دستیاب ہے، میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی تباہ بھی ہوگا۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض تمہاری بات صحیح ہے اور مجھے میرے رب کی طرف اگر لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جا کر اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا، جس نے یہاں دیا ہے وہاں بھی نوازے گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اس سے کہا اس کے ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ بھی اس سے بحث کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو نے انکار کر دیا اس کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے مٹی سے؟ تو نے اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو بالکل درمیان سے نکالا ہوا ہے۔ یہی آج کا بہت بڑا الحاد ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر نہ مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں نہ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے دانشور ہیں، اخبارات میں لکھتے ہیں اور ٹاک شوز میں آتے ہیں، اپنے فلسفے پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی درمیان میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کا بھی کردار ہے کہ نہیں، فلاں نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اور مسئلے کا یہ حل ہے، یہ حل ہے، یہ حل ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو الگ کر کے اپنے فلسفے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم نے اس اللہ کا انکار کیا جس نے تجھے پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پیدا کیا نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے صحیح سالم انسان بنایا۔ اگر تیرا دماغ ٹھیک نہ ہوتا تو کیا پلاننگ کر لیتا؟ اس اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہو تم کہ جس نے تمہیں بالکل صحیح سالم پیدا کیا ہے اور تمہیں ہر معذوری سے بچایا ہوا ہے۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ اب یہاں شرک کون سا ہے؟ نہ تو اس شخص نے کسی دیوی کا ذکر کیا نہ دیوتا کا ذکر کیا، یہ شرک ہے اصل میں مادہ پرستی کا شرک، اسباب پرستی کا شرک، جس کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے۔ ورنہ یہاں پر کسی دیوی دیوتا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیک انسان کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، ارے ایسا کیوں نہ ہوا جب کہ تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلتا، تو یوں کہتا، ما شاء اللہ، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ یہ ہے توحید، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوا، ہماری پلاننگ سے کچھ نہیں ہوا وہ ہے جو اللہ نے چاہا۔ تو اس صورت میں تین یہ کلمات آ گئے تک تہذیبی، جو ہمیں ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھنے چاہیے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، ان تینوں کلمات سے مادہ پرستی کی نفی ہوتی ہے اور اللہ ہی کے فاعل حقیقی ہونے کا اس بات ہوتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہتا ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، کوئی بھی قوت نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اور اگر تو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے قلیل ہوں، میں تجھ سے کم ہوں،
مال اور اولاد کے اعتبار سے۔ فعسیٰ ربی، تو ممکن ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، مجھے تیرے اس باغ سے بہتر عطا فرما دے، ویرسل علیہا حسبانا، اور تیرے باغ کے اوپر بھیج دے کوئی آفت من السماء، آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، اور صبح کو تیرا باغ ہو جائے بالکل صاف میدان، چٹیل میدان، اور یصبح ماؤہا غورا، اور یا صبح کے وقت اس کا پانی ہو جائے خشک، نہر پوری کی پوری خشک ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور تو باوجود کوشش کے بھی اس پانی کو واپس جاری نہ کر سکے، اس پانی کی سطح کو اوپر نہ لا سکے۔ درویش اس نیک انسان کی بات پوری ہوئی، وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ، اور اس شخص کا وہ پھل سمیٹ لیا گیا، کوئی ایسی آفت آئی کہ اس کا باغ تباہ ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور پھر وہ صبح کے وقت ہو گیا اپنی دونوں ہتھیلیاں ملتا ہوا اس مال پر جو اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا، جو بھی انویسٹمنٹ کی تھی اس نے، جو پیسہ لگایا تھا، وہ سارے کا سارا پیسہ بھی برباد ہوا، وقت بھی برباد ہوا، محنت بھی برباد ہوئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں مل رہا تھا اس پر جو بھی اس نے اس باغ میں مال خرچ کیا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں کے اوپر گرا ہوا تھا، جن چھتریوں پر انگور کی بیلیں چڑھائی تھیں وہ چھتریاں زمین پر آ گری تھیں۔ وَيَقُول، اب وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے میری خرابی، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ پھر نوٹ کیجئے کون سا شرک ہے؟ اسباب پرستی کا شرک، مادہ پرستی کا شرک، اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھنا، اوور کانفیڈنٹ ہونا، یہ تمام چیزیں بھی شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ میری سوچ، میری پلاننگ، میری منصوبہ بندی۔ فرمایا اب وہ کہنے لگا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اب کوئی اس کی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی اللہ کے سامنے مدد کرتی۔ جس نفری پر اس سے بڑا ناز تھا اور وہ دعویٰ کر رہا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہاں گئی وہ نفری؟ فرمایا کہ اب کوئی اس کی جماعت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی۔ وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ ہوا بدلہ لینے والا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں تو اصل اختیار اس اللہ کا ہے جو حقیقی معبود ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مولائے حق ہے، حقیقی اختیار صرف اور صرف اسی کا ہے۔ انسان اس کے سامنے لاچار ہے، بے بس ہے۔ هو خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے نتیجہ پیدا کرنے کے اعتبار سے بھی۔ اب اس کے بعد دنیا کی زندگی کی مثال آ رہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جس میں تم کھو گئے ہو، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، بھولے ہوئے آخرت کو، اس کی حقیقت ہے کیا؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی اسے ہم نے نازل کیا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور اس پانی کے ساتھ رل مل کر نکل آیا زمین کا سبزہ، اوپر سے پانی آیا اور اس کے ساتھ مل کر زمین سے سبزہ نکلا۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، اس سبزے کا آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ بالآخر ہو گیا چورا چورا، تذرُهُ الرِّيَاحُ، ہوا اسے اڑائے پھرتی ہے۔ تمہاری بھی یہی زندگی ہے، تمہاری روح اوپر سے آئی اور تمہارا جسم مٹی سے بنا، اور اس کے بعد تم بھی رفتہ رفتہ فصل کی طرح پہلے تم پیدا ہوئے، فصل اپنے عروج کو پہنچتی ہے، تم بھی جوانی کو پہنچے، فصل زرد پڑتی ہے اور تمہارے بال سفید ہوئے، تمہارے چہرے پر جھریاں آئیں، فصل چورا چورا ہو کے زمین میں مل گئی، اور تم بھی اسی طرح سے مر کر سپرد خاک ہو جاؤ گے۔ یہ تمہاری زندگی کی مثال ہے۔ فصل کا سائیکل 3 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، تمہارا 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، بس یہ ہے تمہاری زندگی۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لائی حیات آئے
قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اللہ تمہیں لے آیا، اللہ تمہیں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہے جو کہ ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، قدرت رکھنے والی ہستی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں، ان کو یہی سمجھنا، ان پر زیادہ اعتماد نہ کرنا، ان پر زیادہ بھروسہ نہ کرنا۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہے توقع اور امید لگانے کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول نے بات کو اور کھول دیا، انسان کے 3 بھائی ہیں، اس کا مال و اسباب ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کا عمل ہے۔ جیسے ہی انتقال ہوتا ہے مال و اسباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بینک بیلنس آپ کا تھا، آپ چیک سائن کر سکتے تھے، اب وہ بینک بیلنس آپ کا نہیں رہا، اب ورثہ کا ہو گیا۔ مکان پہلے آپ کے نام تھا، اب آپ کا نہیں ہے، اب ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ مال و اسباب سب سے پہلے ساتھ چھوڑتا ہے، اس کے بعد قبر میں لٹانے کے بعد رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ عمل انسان کے ساتھ رہتا ہے، اچھا عمل ہے اچھا نتیجہ، برا عمل ہے برا نتیجہ۔ تو فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے اور امید لگانے کے اعتبار سے۔ یہ حقیقت جس کے دل میں واقعتاً ہیمر ہو گئی، داخل ہو گئی، کیا وہ دجال فتنہ سے محفوظ نہیں ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ اس سورت کو ہر جمعے کو پڑھو، جمعے کے روحانی دن اس سورت کو سمجھ سمجھ کے پڑھو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور تم آخرت کے لیے نیکیاں کرو۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور اس روز یعنی روز قیامت ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو دیکھو کہ بالکل صاف پڑی ہے۔ جو خوبصورت وادیاں تھیں، خوبصورت کوٹھیاں تھیں، جن کے پیچھے تم مر رہے تھے، خوبصورت سواریاں تھیں جن کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں بڑی حرص تھی، سب کے سب ختم، ملیہ میٹ۔ تم دیکھو کہ زمین بالکل صاف پڑی ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کے سب کو جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے صفوں کی صورت میں، قطار صفوں کی صورت میں، سب اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اسی طرح سے آ گئے ہو جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ اب جو لوگ روح کے علیحدہ وجود کے قائل نہیں ہیں، وہ اس قسم کی آیتوں کی تفسیر کر ہی نہیں سکتے۔ روح کا ایک علیحدہ وجود ہے، اللہ نے پہلے روحوں کو بنایا تھا، تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ان سے عہد الست لیا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم ہمارے پاس اسی طرح سے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ تمام انسانوں کی روحوں کا ایک اجتماع ہو چکا ہے جس میں اللہ ان سے عہد الست لے چکا ہے۔ اب دوسرا اجتماع تمام انسانوں کا پھر ہوگا، وہ ہوگا روز قیامت۔ تو تم ہمارے پاس اسی طرح سے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ بل زعمتم، لیکن تم نے یہ دعویٰ کیا تھا، الن نجعل لکم موعدا، کہ تمہارے لیے کوئی دوبارہ زندہ ہونے کا، جمع ہونے کا، وعدے کا وقت نہیں ہے۔ تم نہیں مانتے، تم کہتے تھے خام کے ڈراتے ہیں مولوی، بس اصل زندگی یہی ہے، اور ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں، ہمیں موت نہیں دیتی مگر زمانے کی گردش۔ ووضع الکتاب، اور اب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ فتر المجرمین مشفقین مما فی، تو تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے ان اعمال کو دیکھ دیکھ کر جو کہ اس نامہ اعمال میں ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، فریاد کریں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری خرابی، ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کتاب نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹی بات کو اور نہ ہی کسی بڑی بات کو، مگر اس نے گن کے لکھ لیا ہے۔
سورہ مجادلہ میں آتا ہے کہ وہ تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا، اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، ہر چھوٹی بات ہر بڑی بات اس کو شمار کر رکھا ہے اس کتاب نے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو بھی عمل کیا تھا اس کو حاضر موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اے نبی آپ کا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نامہ اعمال کو خوبصورت سے خوبصورت بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس دنیا کے امتحان میں وہ کون سی قوتیں ہیں کہ جو ہمیں ناکام کرنے کے درپے ہیں۔ قصہ آدم و ابلیس 5ویں بار بیان ہو رہا ہے، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، اور اب 5ویں بار وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ یہ حقیقت صرف یہیں بیان ہوئی ہے اور کہیں بیان نہیں ہوئی۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، بہت نیک جن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا، جو حکم فرشتوں کے لیے وہ اس کے لیے بھی تھا، تو وہ تھا جنات میں سے۔ ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کو توڑا۔ پہلا فاسق جن، پہلا فاسق کون تھا؟ ابلیس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کافر ہونا بہت بری بات ہے، فاسق ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، ذرا ہلکا لفظ ہے، لیکن ذرا سوچنا چاہیے کہ پہلا فاسق، پہلا باغی اللہ کا کون ہے؟ ابلیس ہے، تو فاسق ہونا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فسق و فجور سے محفوظ رکھے۔ فسق کیا ہے؟ بغاوت، اللہ کا حکم توڑنا۔ اس نے اپنے رب کے حکم کو توڑ دیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، ارے کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کے اپنا دوست بناتے ہو؟ آج ہماری اکثریت کا دوست اللہ نہیں ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے، انما ینہاکم عن الفحشاء والمنکر، آپ پڑھتے ہیں جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، سورہ نحل کی آیت 90، وینہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تو برائی بے حیائی سے روکتا ہے، ابلیس حکم دیتا ہے برائی کا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء۔ خود سوچئے کہ ہمارے گھروں پر ابلیس کی مرضی چل رہی ہے کہ اللہ کی چل رہی ہے؟ ہمارے گھر پہ جو رسالے آتے ہیں، اخبارات آتے ہیں، اور جو کچھ نشر ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، وہ بےہودگی اور بے حیائی سے پاک ہے کہ نہیں؟ اکثر و بیشتر گھروں میں بے حیائی ہے، بےہودگی ہے، بےہودہ مناظر ہیں، بےہودہ تصویروں والے رسالے ہیں۔ ہماری اپنی خواتین اکثر و بیشتر نیم برہنہ لباس میں بازاروں میں جا رہی ہوتی ہیں، تو ہم اللہ کو مان رہے ہیں کہ ابلیس کو مان رہے ہیں؟ کمائی میں حرام کی صورتیں اکثر و بیشتر ہمارے ہم بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارا دوست ابلیس ہے کہ اللہ ہے؟ فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کے اپنا دوست بناتے ہو؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، ایسے ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، اللہ تعالی انزله ورسول اللہ معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔
محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الاعراف کے 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اس قوت کا ذکر کر رہا ہے جو میری اور آپ کی دشمن ہے، جو ہمیں دنیا کے امتحان میں ناکام کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور وہ قوت ہے ابلیس اور اس کے ایجنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت گواہ نہیں بنایا تھا، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کائنات کی تخلیق میں، ولا خلق انفسہم، بلکہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت بھی ان کو گواہ نہیں بنایا تھا، ان سے پوچھا نہیں تھا کہ میں تمہیں کیسے بناؤں۔ لیکن آج ان کی بات مانی جا رہی ہے، ان کا راج چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانی جا رہی۔ کوئی دنیا میں ایسا خطہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی مرضی چل رہی ہو؟ 57 ملک ہیں اسلامی، کہیں ایک ملک میں بھی، کسی ایک ملک میں بھی پوری اللہ کی شریعت نافذ ہے؟ کہیں پر بھی نہیں۔ جب اللہ کی شریعت نہیں ہے تو کس کی ہے؟ شیطان کی مرضی چل رہی ہے، شیطانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں جو نافذ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کائنات کے بناتے وقت میں نے نہ انہیں گواہ بنایا، بلکہ ان کی تخلیق کے وقت بھی ان کو گواہ نہیں بنایا، لیکن آج ان کی مرضی چل رہی ہے، ان کا راج جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نافذ نہیں ہیں۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں بہکانے والوں کو اپنا ساتھی بناتا ہوں، اپنا مددگار بناتا ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا، کیا شرک کرنے والوں پکارو میرے شریکوں کو کہ جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ فَدَعَوْهُمْ، تو شرک کرنے والے انہیں پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن ان کے شریک ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان حائل کر دیں گے ایک آگ کی کھائی، آگ کی خندق۔ جن اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے تھے وہ اللہ کے نیک بندے تو ہوں گے محفوظ مقامات پر، اور انہیں پکارنے والے بد نصیب ان سے دور ہوں گے، اور درمیان میں ایک خندق ہوگی جس میں آگ بری ہوگی۔ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم آگ، فَظَنُّوا، تو سمجھ جائیں گے، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ وہ اس آگ میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس آگ سے بھاگنے کا کوئی رستہ، کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اب اس کے بعد ذکر آ رہا ہے 8ویں رکوع میں ان قوتوں کا کہ جو دنیا کے اس امتحان میں ہمیں کامیاب کرنا چاہتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کے لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی، مختلف اسلوبوں سے بیان کر دی، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان بہت زیادہ جھگڑالو واقعہ ہوا ہے، بات مان کر نہیں دیتا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو نہیں روکا کہ وہ ایمان لاتے جب کہ ان کے پاس آئی ہدایت۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے بخشش مانگتے۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس بات نے کہ انہوں نے یہی چاہا کہ ان پر وہی کچھ ہو جو پہلوں کے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ پہلوں کے ساتھ ہوا ہے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو۔ او یاتیہم العذاب قبلا، اور یا یہ ہے کہ ان پر سامنے سے عذاب آ جائے۔ اب خیر کی قوتیں کون سی ہیں جو ہمیں کامیاب کرنا چاہتی ہیں؟ وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھگڑتے ہیں باطل کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کا رستہ روک دیں، حق کو ناکام کر دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جن جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا تھا اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے، سیریس نہیں لیتے۔ وہ قرآن مجید کی وعیدوں کو بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ خام خواہی کے ڈھکوسلے ہیں، ڈراوے ہیں، ایسے ہی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ اس سے اعراض کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرومی سے محفوظ فرمائے۔
ہمارے سامنے بات کس ذریعے سے آ رہی ہے؟ اللہ کی آیات کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ اگر اب بھی ہم دنیا داری کرتے ہیں، اب بھی ہم حرام خوریاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ قرآن سے زیادہ کوئی مؤثر باز ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سمجھایا جائے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ پھر بھی اعراض کرے، اپنے رویے کو، اپنے طرز عمل کو، اپنی ترجیحات کو نہ بدلے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو بھی کمائی آگے بھیجی اس کو بھول جائے، اس پہ کوئی ندامت نہ ہو، اس پہ کوئی توبہ نہ ہو، اس پہ کوئی استغفار نہ ہو۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، ہم ایسے ظالموں کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ بات کو سمجھ سکیں۔ اللہ پھر سزا دیتا ہے کہ تمہارے سامنے میری آیات آئیں اور تم نے میری آیات سننے کے باوجود کوئی تبدیلی اپنے عمل میں نہیں کی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ بات کو سمجھیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں بوجھ۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اے نبی آپ انہیں بلائیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ کبھی بھی پھر ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب تو بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ انہیں پکڑنا شروع کر دے فوراً ان کی کمائی کی وجہ سے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان کے لیے عذاب کو جلدی کر دے۔ بَل لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، مگر ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، ایک معین وقت ہے کہ جس پہ ان کی پکڑ ہوگی۔ بَل لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، پھر اس وعدے کے وقت سے وہ سرکنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ ہیں وہ بستیاں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وعدے کا وقت طے کر دیا تھا۔ اس وقت تک جب انہوں نے توبہ نہیں کی، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر اللہ نے تباہ کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا کر دکھا رہا ہے کہ چیزوں کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، ان کی حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ ظاہر پرستی کی بڑی مؤثر نفی ہے اس واقعے میں۔ کئی احادیثی کتابوں میں واقعہ مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت کرۂ ارضی پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ میں ہوں، اور بات بظاہر صحیح بھی تھی، اس لیے کہ باقی لوگوں کو علم حاصل ہوتا ہے تجربے سے، رسول کو اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے بھی، تو کہتے میں ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ نہیں، ہمارے علم کی کئی شاخیں ہیں، ایک شاخ کے اعتبار سے، علم تشریح کے اعتبار سے بلا شبہ آپ آگے ہیں، لیکن ایک علم تکوینی بھی ہے کہ جو آپ کو نہیں پتہ، اس کے حوالے سے ہم نے کسی اور کو نوازا ہوا ہے۔ فلاں جگہ جائیے جہاں پر کہ دو دریا ملتے ہیں، اور وہاں پر آپ کی ملاقات ہمارے ایک بندے سے ہوگی جن کا نام ہے خضر، اور ان کے ذریعے سے آپ کچھ علم تکوینی میں سے بھی کچھ سیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے نوجوان ساتھی سے، یوشع بن نون جو بعد میں نبی بنے ہیں علیہ السلام، ان سے، لا ابرہ، کہ میں برابر چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، او امضیہ حقبہ، اور یا یہ ہے کہ میں صدیوں چلتا رہوں گا جب تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم پر نہیں پہنچتا۔ اب یہ کون سی جگہ ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مصر اور سوڈان کی سرحد پر دریائے نیل کے دو حصے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا غالباً یہ وہی حصہ ہے دریائے نیل کا کہ ایک کا پانی سفید سا ہے، ایک کا پانی ذرا نیلا سا ہے، لہٰذا یہ وہ مقام ہے غالباً کہ وہاں پر ان کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی ہے۔ فرمایا فلما بلغ مجمع بینہما، اب جب وہ دونوں پہنچے دونوں دریاؤں کے سنگم پر، نسیہ ہوتا ہما، تو وہاں پر وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ مچھلی تلی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی جو ہے وہ ان کے تھیلے میں، اور رکھی اس لیے تھی کہ اس کو خوراک کے طور پر استعمال کریں گے، تو اس مچھلی کو وہ دونوں وہاں پر بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس مچھلی نے اپنی راہ بنا لی سمندر کی طرف جو ہے وہ سرنگ بناتے ہوئے۔ مچھلی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی، تھیلے سے باہر نکلی،
اور اس کے بعد ایک سرنگ سے بناتی ہوئی راستہ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ یہاں پر یہ دونوں آرام کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے۔ یوشع بن نون نے یہ منظر دیکھا اور سوچا کہ جاگیں گے موسیٰ علیہ السلام تو میں انہیں بتا دوں گا۔ فلما جاوزا، جب وہ دونوں آگے بڑھے، قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، آتنا غداءنا، بھائی ذرا ہمارا کھانا لے کر آؤ، مچھلی لے کر آؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم نے تو سفر میں بڑی تکلیف محسوس کی ہے۔ قال، یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے وہ چٹان کے پاس کچھ دیر کے لیے آرام کیا تھا، فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں وہاں پر مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرتا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے اپنا راستہ بنایا سمندر کی طرف یا دریا کی طرف بڑے عجیب طریقے سے۔ قال ذلک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے وہی تو جگہ ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو مجھے نشانی بتائی تھی اللہ نے کہ وہاں پر مچھلی دریا میں بڑے عجیب طریقے پر جو ہے وہ چلی جائے گی۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ دونوں پلٹے، اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھتے 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 واپس اس جگہ پر آ گئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے وہاں پر ایک بندہ پایا ہمارے بندوں میں سے۔ اب حضرت خضر کون ہے واللہ عالم، اس میں ہمارے پاس کوئی حتمی رائے نہیں ہے، آیا انسان ہیں یا فرشتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرشتوں کو بھی اپنے بندے کہا ہے، ہم پڑھیں گے سورہ انبیاء میں ان کو بھی اللہ نے عباد کہا ہے۔ پھر اگر انسان ہیں تو نبی ہیں کہ غیر نبی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک مکاشفہ لکھا ہے کہ میں بڑا پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ نے مجھے ایک کشف میں ان کی حقیقت دکھائی۔ حضرت خضر میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں اور نبی ہوں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری روح کو شامل کر دیا ہے فرشتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیجتا ہے مثالی جسم دے کر کہ میں لوگوں کو علم تکوینی میں سے کچھ سکھاتا ہوں یا بھٹکے ہوئے لوگوں کو میں راستہ بتاتا ہوں۔ میں بھی اور حضرت الیاس بھی علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے مرنے کے بعد ان کی روح کو فرشتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہمیں مثال جسم عطا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ان کا کشف ہے، دلچسپی کی ایک بات ہے، حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ان دونوں نے وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اسے اپنی رحمت میں سے عطا کیا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے کچھ علم سکھایا تھا، خاص علم۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو تو رخصت کر دیا کہ اب آپ تو جائیے، اب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ہے۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے ہدایت میں سے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے فرمایا کہ بے شک آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس پر کہ جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہیں ہے، لہٰذا بالکل فطری بات ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے آپ جو کچھ میرے ساتھ دیکھیں گے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اگر اللہ نے چاہا، کتنے پیارے الفاظ ہیں، انشاءاللہ، اعتماد اللہ پر ہے، اپنی صلاحیت پر نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا، ولا آسی لک امرا، اور میں ہرگز آپ کے کہنے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، حضرت خضر نے فرمایا کہ اچھا ہے موسیٰ، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، میری پیروی کرتے ہیں، فلا تسألنی عن شیء، تو آپ مجھ سے کسی بات کے بارے میں پوچھے گا نہیں، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود آپ کو اس میں سے کچھ بتا نہ دوں۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا، یہاں تک کہ وہ دونوں پہنچے اور دریا کے پار جانا چاہ رہے تھے۔ کشتی والے نے دیکھا کہ دو افراد کھڑے ہیں، کشتی والے قریب آئے، ساحل پر آئے، ان کو بٹھایا اور لے کر چل پڑے۔ تو دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقا، حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر اس کو پھینک دیا اور گویا کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ قال خرقتھا لتغرق اہلھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے
اس کشتی میں شگاف ڈالا ہے تاکہ تم کشتی والوں کو غرق کر دو، ڈبو دو۔ اگر پانی کی سطح کسی وجہ سے اوپر ہو گئی تو پانی کشتی میں آ جائے گا اور کشتی والے ڈوب جائیں گے۔ لقد جئت شیئا امرا، تم نے تو بڑی نامناسب بات کی ہے۔ تو یہ ہے نہی عن المنکر، موسیٰ علیہ السلام کو یہی کرنا چاہیے تھا، علم تشریع کے مطابق یہی کرنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا اور آپ نے ان کو یہ اس کا صلہ دیا کہ ان کی کشتی میں آپ نے شگاف ڈال دیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، یہیں پر ایک واقعہ آتا ہے صحیح مسلم میں، حدیث میں، حضرت خضر نے کشتی کے سفر کے دوران حضرت موسیٰ کو دکھایا کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے جو ہے وہ پانی پیا اور چلی گئی۔ کہا کہ چڑیا کی چونچ میں جو پانی گیا ہے، جو نسبت اس پانی کو اس پورے دریا کے پانی کے ساتھ ہے، تمام انسانوں کے کل علم کو اللہ کے علم کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، جو میں بھول گیا اس پر میری پکڑ نہ کیجیے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے اس معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے، یعنی درگزر کیجیے، معاف کر دیجیے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ اذا لقی غلاما فقتلا، یہاں تک کہ ان دونوں نے پایا ایک لڑکے کو، حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایک منکر کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، قتل ناک کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر کے انداز میں سختی آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اقل لک، کیا میں نے موسیٰ تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہ کر سکو گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھی فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ کو میری طرف سے عذر پہنچ چکا ہے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے ان دونوں نے کھانا مانگا، مسافر تھے، بھوک لگی تھی، کھانا مانگا۔ فابوا ان یضیفوہما، تو بستی والوں نے منع کر دیا کہ ان کی ضیافت کریں۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، تو ان دونوں نے وہاں پر پایا ایک دیوار کو کہ گرا چاہتی ہے، حضرت خضر نے دیوار کی مرمت کی اور اسے بالکل سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے اس پر اجرت لے لیتے، بخیل بستی والوں کا کام آپ نے بلا معاوضہ کر دیا، آپ کو ان سے اجرت لینی چاہیے تھی۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے کہا کہ اب موسیٰ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، تم نے خود ہی کہا تھا اگر میں کچھ پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں عنقریب آپ کو بتاؤں گا حقیقت ان باتوں کی کہ جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، جو کشتی تھی وہ کچھ مسکینوں کی تھی، محتاجوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو کہ دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ اس میں کچھ شگاف ڈال دوں، عیب پیدا کر دوں، کیوں؟ وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اس لیے کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو کہ صحیح سالم کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ بادشاہ کو اپنی کسی مہم کے لیے ضرورت تھی کشتیوں کی، وہ ہر صحیح سالم کشتی کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ تو کشتی کا ایک تختہ ضائع ہو گیا، پوری کشتی بچ گئی۔ بتاؤ، بظاہر شر ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو وہ جو لڑکا تھا اس کے دونوں ماں باپ صاحب ایمان تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہم نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ وہ ان کو عاجز کر دے گا اپنی سرکشی اور اپنے کفر کی وجہ سے، اس نے نالائق نکلنا تھا اور اپنے مومن والدین کو اس نے پریشان کرنا تھا۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ ان کا رب ان کو بدل کر دے دے ایسا بچہ جو کہ بہتر ہو پاکیزگی کے اعتبار سے بھی اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والا بھی ہو، والدین کے ساتھ
اخلاق سے اور شفقت سے پیش آنے والا بھی ہو۔ تو بظاہر شرط حقیقت میں کیا تھی؟ حقیقت میں یہ سب کے سارے معاملات خیر تھے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور جو دیوار تھی وہ شہر میں دو یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور جو ان دونوں کے والد تھے وہ بڑے نیک انسان تھے، فوت ہو گئے، اور بچوں کے لیے جو وراثت چھوڑ گئے وہ وراثت دیوار کے نیچے دفن تھی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو اے موسیٰ آپ کے رب نے یہ چاہا۔ اب دیکھیے جو پہلے دو کام تھے بظاہر تقریبی تھے، کشتی میں شگاف ڈالنا اور بچے کو قتل کرنا، اس کو حضرت خضر نے اپنی طرف منسوب کیا، میں نے یہ چاہا، میں نے یہ چاہا۔ دیوار کی تعمیر کا کام تعمیری تھا، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ تو کس قدر جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص حکمت ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو اے موسیٰ تمہارے رب نے یہ چاہا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں بچے یعنی دونوں یتیم بچے اپنی پختگی کی سمجھ کی عمر کو پہنچیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ دونوں کے دونوں اپنے اس خزانے کو دیوار کے نیچے سے نکال لیں۔ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو یتیموں کے مال پر بخیل بستی والے قبضہ کر لیتے۔ اللہ چاہتا تھا کہ حق بحقدار رسید، جو حق ہے وہ حقداروں کو ملے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ دیوار کو صحیح طرح تعمیر کر دیا جائے تاکہ وہ خزانہ وہ حقداروں تک پہنچ جائے۔ رحمتم من ربک، اے موسیٰ یہ سارے کے سارے جو واقعات ہوئے ہیں یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہیں۔ وما فعلتہ عن امری، اور یہ سب کا سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب کا سب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اے موسیٰ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت کہ جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اللہ نے اس واقعے کے ذریعے سے پردہ اٹھا کے ہمیں دکھا دیا کہ اشیاء کا ظاہر کچھ ہے، ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ میں چیزوں کو ایسے دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں جو تیسرا سوال تھا یہود کا، اس کا جواب ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں بڑا اختلاف تھا کہ یہ کون سے بادشاہ ہیں، اس لیے کہ ایک طرف تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ بہت بڑے فاتح تھے، کئی مہمات میں انہیں فتح حاصل ہوئی، لیکن ساتھ ہی قرآن مجید بتاتا ہے کہ بڑے نیک اور پارسا بھی تھے۔ اب اگر تاریخ میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے فاتحین کو تو ان کا کردار تو بڑا گھٹیا نظر آتا ہے، لہٰذا عجیب جو ہمارے مفسرین ہیں قدیم وہ پریشان رہے ہیں کہ یہ کون تھے، لیکن اب رفتہ رفتہ تحقیق کے بعد جدید مفسرین تقریباً متفق ہیں کہ اس سے مراد ایران کے بادشاہ سائرس ہیں یا کہ خورس ہیں۔ انہوں نے ایران میں ایک ریاست جو متحدہ بنائی، ان سے پہلے ایران کی ریاست دو حصوں میں تقسیم تھی، پارس اور میڈیا۔ انہوں نے دونوں ریاستوں کو جوڑ کر عظیم ایران کی ریاست کی بنیاد رکھی اور اپنے تاج میں دو سینگ لگائے کہ وہ اس بات کا اظہار تھا کہ انہوں نے دو ریاستوں کو متحد کیا ہے۔ تو کرن کہتے ہیں سینگ کو، تو ذوالقرنین دو سینگوں والا۔ اور تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ غالباً زرتشت نبی تھے کہ جن کی تعلیمات سے متاثر ہو کر جو ہے وہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پوری حکومت کی ہے واقعتاً عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ ان کی تین مہمات کا ذکر تاریخ میں آتا ہے۔ ایک مہم مغرب کی طرف تھی، عراق پر حملہ کیا، یہودیوں کو وہاں سے بخت نصر کی قید سے آزاد کرایا اور انہیں بیت المقدس واپس بھیجا۔ اسی لیے یہودیوں نے ان کے بارے میں سوال پوچھا تھا کیونکہ یہ یہودیوں کے محسن تھے۔ دوسری مہم ان کی تھی مشرق کی طرف، ساحل مکران تک بلوچستان میں آئے، یہاں پر فتوحات کی۔ تیسری مہم ان کی تھی پھر شمال کی طرف، کوہ کیشیا کے علاقے میں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے لوگوں کی ایک دیوار بنائی جو کہ تقریباً 50 میل جو ہے وہ لمبی تھی،
اور تقریباً 29 فٹ اونچی تھی اور کوئی 15 فٹ کے قریب چوڑی تھی، میٹالک جو ہے وہ دیوار تھی جو انہوں نے بنائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تینوں مہمات کا ذکر کیا اور بڑے اچھے پیرائے میں ذکر کیا، اور سوال کا جواب بھی دے دیا یہود کے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ ہے تمہارے لیے مثال کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی نعمت دے دے، اتنی بڑی فتوحات دے، تو وہ کس طرح سے اس عیش میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ تو اگر تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے تو نعمتوں میں اللہ کو بھولنا نہیں، بلکہ ذوالقرنین کی طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم۔